السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الصوم۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کا مہینہ اچھائی کے ساتھ ہم لوگوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہیں ہم لوگ نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تراویح کی نماز میں شرکت کر رہے ہیں، اور صبح اور شام جو حلقات لگ رہے ہیں، جو دروس ہو رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، ایک روزہ دار کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ایک روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اطاعت و فرما برداری والے کام پوری رغبت کے ساتھ کرے، پورے دل کی آمادگی کے ساتھ کرے۔ روزہ دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرے، وہیں جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے بھی رکنے کی کوشش کرے۔ چھوٹے چھوٹے امور ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے حتی الوسع پورے طور پر رکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرے، جو فرض کیا گیا ہے ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، جھوٹ سے، غیبت سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، بیجا لغو باتوں سے، ادھر ادھر کی چیزوں سے ہر حال میں پرہیز کرے۔ ہر وہ کام جو حرام ہے یا ہر وہ بات جو حرام ہے اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرے۔ اگر ان چیزوں کا دھیان نہیں دیتا ہے ایک روزہ دار، تو دیکھیے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم، حدیث نمبر 1903۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی بات اور اس پر عمل اور جہالت کے کاموں سے پرہیز نہیں کیا، ان باتوں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچ لیجئے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس کے باوجود ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس میں جھوٹ ہو، غیبت ہو، حرام کے کام ہو، حرام کاروبار ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، وگرنہ بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے کو ٹریننگ کے طور پر ہمارے درمیان بھیجا ہے، اس میں پورے طور پر ٹرینڈ ہو کر کے آنے والے 11 مہینے کو اسی طرح سے بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، ہم نے کل بتلایا تھا کہ سحری کرنے والے کے لیے مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ سحری کو وہ تاخیر سے کرے، زیادہ سے زیادہ تاخیر کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دم آخری مرحلے میں جب 15 منٹ باقی ہو، 20 منٹ باقی ہو، سحری لے کر کے بیٹھے، آرام سے سحری کرے، پانی وغیرہ پیے اور دل میں نیت کر کے روزہ رکھ لے۔ دن بھر جو روزہ رکھا ہے، جن باتوں کو بتلایا گیا ہے، مطلب فرائض کو پورا کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، اس سے مکمل رکنا ہے۔ اور اس کے بعد جب افطاری کا وقت ہو تو افطاری کرنے میں جلدی کرنا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں نا، میں برابر بولتا رہتا ہوں، افطاری جلدی کیجیے، جلدی کیجیے، چپ کے نہیں بولتے ہیں۔ ہمارا دن نہیں ہے، میرا دن نہیں ہے، آپ لوگوں کا بھی دن نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی انسان کا دن نہیں ہے، کسی بھی جماعت کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جو عمل انجام دینے کے لیے کہا ہے ویسے ہی اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم، باب تعجیل الافطار، حدیث نمبر 1950 پر 7، حدیث نمبر کے ساتھ دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کنفرم ہو لیجئے۔ اگر کنفرم نہیں ہو سکتا ہے
صحیح البخاری یہاں رکھا ہوا، اٹھا کر کے لے آئیے، کھولیں گے، پیج کو کھول کر کے جہاں پر حدیث ہے وہاں پر انگلی رکھ کر کے آپ کو پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک خیر و عافیت سے رہیں گے۔ لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک لوگ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، حدیث سنن نبی داؤد کتاب الصوم، حدیث نمبر 2353، 2353 نمبر کی روایت ہے، اور اس روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چپ کے حضرت بولتے رہتی نا، ٹائم ہو فوراً کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، سورج جیسے ہی غروب ہو، جیسے ہی سن سیٹ کا ٹائم ہو، پہلے مرحلے میں افطار کر لینا ہے۔ اس کی تاکید کے بارے میں کل کے درس میں ہم بتلائیں گے کہ کتنی تاکید ہے اس کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید کے ساتھ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا فوراً افطار کر لیتے تھے، ہم کل بتائیں گے آپ کو۔ لیکن ابھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ روزہ کے افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا، اور یہودی اور عیسائی لوگ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے مسلمان یہودی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عیسائیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیسا وہ کرتے ہیں۔ ہم کو آج بھی یاد ہے ہمارے رشتہ دار میں ہماری ایک دادی، ہمارے رشتہ دار میں وہ انتقال کر چکی، وہ کہتی تھی کہ ان کا ایک بھائی 7 بجے شام تک، یعنی 6:30 بجے افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، 7 بجے شام تک ویٹ کرتا تھا۔ اور وہ کیسے افطار کرتے تھے؟ ایسے یہ ہے نا، یہ رواں دیکھتے رہتے تھے کہ جب تک یہ رواں دکھتا رہے گا افطاری نہیں کریں گے۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت اتنے لائٹ وغیرہ نہیں تھے، تو جب اندھیرا ہوتا تھا تو رواں دکھنا بند ہو جاتا تھا، تب وہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ تو سراسر یہودی اور عیسائی لوگوں کی موافقت ہے، یہ تو ان کی تقلید ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، اور یہودی عیسائی لوگ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ یہ جو 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کی شرح میں محدثین شارحین نے یہ بتلایا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں افطار میں جلدی سے کھانے کی حرص کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں انسان کو ہمیشہ آگے بڑھ کر کے رہنا چاہیے، ہمیشہ آگے بڑھ کر کے رہنا چاہیے، جیسا کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور اصل میں اسی کو کہتے ہیں دین کو غالب کرنا، کہ جو لوگ اسلام کے مخالفین ہیں، جو لوگ دین سے بیزار قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ایک سچے مومن کو، ایک سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کو چھوٹے بڑے تمام احکام کو من و عن عمل کر کے لوگوں کے سامنے دکھلانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے سامنے دکھے کہ ہمارا دین غالب ہے۔ خواہ افطاری میں دیر کرنا، مغرب کی نماز میں دیر کرنا، اور یہ وہم کرنا کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہوگا، یہ بالکل ناپسندیدہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کنڈیشن کے کہا ہے کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک خیر و بھلائی میں رہیں گے۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ ہمیشہ سنت پر رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے افطاری کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، بس جیسے ہی سورج غروب ہوگا ویسے ہی افطار کر لیں گے۔ محدثین کے صف میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ امام بخاری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جس طرح سے حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کا نام بہت بلند ہے، ویسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری کی شرح کرنے والے، فتح الباری لکھنے والے
انہی کا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری والم نمبر 4 پیج نمبر 199 پہ اپنے زمانے کی ایک بات کہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اس زمانے میں جو برائی اور بدعت لوگوں میں ایجاد ہو گئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ افطاری دیر سے کر رہے ہیں اور سحری جلدی کر رہے ہیں، جبکہ کیا کرنا ہے؟ سحری دیر سے کرنا ہے اور افطاری کو جلدی کرنا ہے۔ لیکن لوگوں میں برائی کیا آ گئی ہے کہ وہ افطاری کو دیر سے کر رہے ہیں، سحری کو جلدی کر رہے ہیں، اور یہ سنت کی مخالفت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت کی مخالفت ہے، یہودیوں کی دیکھا دیکھی ہے۔ جو لوگ بھی اس سلسلے میں اپنے دلوں کے اندر وسوسہ پالتے ہیں، ان باتوں سے ان کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ان میں خیر کم ہے اور شر زیادہ ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ افطاری کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً سے بھی فوراً افطاری کر لینی چاہیے، کسی بھی طرح کے وہم میں، شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔